بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے یار نے اسے پوچھا وہ ہنسنے لگی باجی. اس نے بولا تو بہت دور چلا گیا ابھی اللہ پاک نے اس کو صحت دے دی ہے. جو برف آپ کا آن ہو گیا پھر آپ نہیں ہونا اس کا مطلب جل جائے گا. ابھی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے آپ فکر نہیں کریں. پھر آیا گا پوری جماعت آ گئی وہ نہیں آیا. اچھا اب اس کو فون پر رابطہ بھی نہیں تھا نہیں کوئی اس وقت تو ٹیلی فون 2004 میں نہیں تھا. تو وہ رونے دھونے لگ گئے کہ وہ مطلب اس کا ڈیتھ ہو گیا ہے. اچھا ان لوگوں نے بات کو چھپا کے رکھا ہم سے. ہاں یہ سمجھا انہوں نے. ہاں وہ یہ سمجھے. پھر اس نے بولا نہیں وہ آئے گا. پھر میں آیا کتنے دن بعد آئے؟ تقریباً 10 دن کے بعد آیا تھا. اچھا 10 دن بعد آئے. ہاں پھر وہ مہینے کی ترتیب لوگوں نے بنائی. پھر جب میں گیا تو پھر میں نے بولا ابھی تو میرا کیا کہ میرے باپ کا بھی توبہ کہ آج کے بعد میں نہیں آؤں گا. ابھی دن میں نے فیصلہ کر لیا. میں نے بولا یہ تو بہت مشکل کام ہی ہے. مہینہ اس کے بعد کراچی سے رائیونڈ سے کراچی ہر مہینے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ٹائم میرا پورا ہو گیا نا ابھی جانے کا ٹائم آ گیا میرا تو میں نے ٹکٹ نہیں لیا تھا مہینے بعد. ہاں جب ابھی میرا رائیونڈ جانا ہے پھر میرے دل میں بات آئی کہ اس دفعہ جاتا ہوں پھر نہیں جاؤں گا. اچھا میں چلتے گاڑی میں بیٹھ گیا. چلتی گاڑی. ہاں بکنگ نہیں کی میں نے. اچھا اچھا ادھر پھر میں جب پہنچ گیا وہاں پر رائیونڈ پہنچ گیا تو بہت خوشی کے ساتھ ہے. افضل صاحب کے پاس گیا جمشید صاحب کے پاس گیا حاجی صاحب سے سلام دعا کی مولانا نذیر صاحب سے سلام دعا کی. پھر وہ سب نے پہچان لیا. ہاں پہچان لیا. اچھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ دل نہیں مانتا تھا. بس دل میں بس بات نہیں بیٹھ رہی تھی. یہ 1 مہینے کی. نفس و شیطان. ہاں پھر میں نے مولانا نذیر صاحب کے پاس میں گیا. میں نے بولا مولانا صاحب اس وقت یہ پرانا مدرسہ ادھر تھا نا. اچھا 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 جو پرانی مسجد جو تھی نیچے دوا خانہ تھا اور اوپر مدرسہ. پرانا جو مرکز. میں چلا گیا مولانا نذیر صاحب کے پاس. تو پہچانتے تو سارے تھے میرے کو نا کہ میں 3-4 دفعہ بزرگوں کو کارگزاری سن. تو پھر اس نے میں نے بولا مولانا صاحب میرا دل نہیں لگتا بس میں بڑا پریشان ہوں میرے لیے کچھ دعا کرو کچھ حالات میں. اس نے بولا چاہیے جانماز پڑھتے ہیں جاؤ بیٹھ کر کے نفل پڑھو میرا ابھی بچوں کو پڑھا رہا ہوں میں تو پھر میں آتا ہوں پھر بات کریں گے. وہ چلا گیا ادھر چلا گیا. تو وہ بیٹھے ہوئے تو میں نفل بھی پڑھا تسبیحات بھی کر رہا تھا. تو اس نے پھر مولانا صاحب نے عجیب بات کی یار بزرگوں کی کیا بات ہوتی ہے. اس نے بولا شاہ جی اصل قربانی تو تمہاری ہے. ہمیں تو پیچھے کشتیاں جلا دی ہے. ہمیں تو گھر کے راستے کی بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر کا راستہ گھر کو کون سا راستہ ہی جاتا ہے. مولانا نذیر صاحب نے اس نے بولا اصل قربانی تو تمہاری ہے. جو تمہارے میں یاد ہے جرا دل نہیں مانتا تیرے بچے بھی نہیں مان رہے پھر بھی تم مارو. سب نے کافی ساری ترغیب دی. پھر آخر میں ایک بات اور کہی اس نے اور سارے الفاظ ایسے صحیح نکلے تھے نا جیسے ہم بھی کاغذ پڑھ رہا ہوں. اس نے بولا ایک وقت ایسا آئے گا شاہ جی یہ بات رکھو یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے گھر کی طرف دل نہیں کرے گا. تم یہاں پر ایسے خوش ہوں گے. میں نے بولا اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو. سمجھا. بولا اللہ سے مانتے ہو. سمجھا ایسے اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے جمائے رکھنا بس میں ٹوٹ نہ جاؤں یہاں سے. سمجھا. اور اللہ پاک نے پھر ایسا حالت بنا دی کہ جب میں جب افغانستان جا رہا تھا سال کی جماعت میں. اچھا سال کے لیے افغانستان گیا پھر ہاں اس کے بعد تو پھر ہم نے سودان کا سفر کیا. پھر سال کے لیے پھر میں نے بولا ایک سفر اور میں نے کرنا ہے. تو پھر ہماری سودان تشکیل ہوئی مگر پھر ہم عالم نہیں ملا ہمیں کوئی. تو پھر ہم نے افغانستان بھیج دیا. اچھا اچھا تو وائف میری ICU میں تھی. تو میں پشاور سے گیا پھر آخری دفعہ دیکھنے کے لیے اس کو. اچھا جب میرے ساتھیوں نے بڑے ٹیلی فون کیا مجھے کہ شاہ جی آ کر آخر بار دیکھ تو لو نا آخر بس وہ تو ویسے ہی جا رہی ہے. تو میں گیا تو عشاء کے ٹائم پر پہنچا. واپس ٹکٹ میں نے اپ ڈاؤن ٹکٹ لیا تھا میں نے 1 بجے رائفل کا ٹکٹ تھا. تو میں نے اس سے پوچھا تو وہ بیچاری بہت زیادہ بیمار تھی. ہیپاٹائٹس C ہو گیا تھا پتہ کیا کیا بیماری آ گئی تھی اس میں. تو اس کے بعد اس کو کہتے تھے کہ میرے کو کہتا تھا کہ تم نے ہماری بہن کے ساتھ بڑا ظلم کیا. یہ میری ماموں کی بیٹی تھی. سالے جو تھے نا ماموں کے بیٹے تھے. تم نے اس کو کبھی وقت نہیں دیا اس کو. میں نے بولا کیوں نہیں بولا اس سے پوچھو. اس نے میرے ساتھ وقت بھی لگایا چلہ بھی لگایا پھر 15 دن بھی لگاتی رہتی ہے سروزی بھی لگاتی رہتی ہے. تو میں نے بولا میں آ گیا ہوں اور تمہاری طبیعت صحیح نہیں ہے مگر میں اس وقت رک نہیں سکتا کیونکہ میں رکوں گا تو جماعت کی ذمہ داری میں تو پھر میں جماعت رک جائے گی پھر بڑا نقصان ہو جائے گا. اب میری ڈاکٹر بھی مجھے کہہ رہی
کہ بابا آپ جانا نہیں، تم نے ایک سال اپنی زندگی گزاری ہے، اب مت جانا تم، سمجھے نا؟ تم آتے ہو تو اس کا چہرہ ایسے کھل جاتا ہے جو گلاب کے پھول کی طرح. تو اب تو یہ چند گاڑیوں کی مہمان ہے، ہفتہ دو ہفتے کی بات ہے، تو 2 ہفتے کے بعد چلے جانا تم. میں نے وائف سے پوچھا، میں نے بولا کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے پھر مجھے کہا کہ دیکھو اگر تیرا نہ جانے کی وجہ سے میں ٹھیک ہو سکتی تو پھر مت جاؤ، اگر تمہارے جانے کی وجہ سے اللہ پاک مجھے صحت دے یا مجھے پیاری موت دے دے، سمجھو نا، تو تم جاؤ، بے فکر نہیں کرو. اچھا جاؤ، اور جاؤ تم، سمجھو نا، ہو سکتا ہے تیری برکت سے اللہ پاک مجھے صحت دے دے، یا اگر موت بھی دے تو بہت پیاری موت ہوگی. ہاں تو اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے راستے میں دعا کرے گا. اور پھر میں جب جانے لگا تو میرے ہاتھ میں موبائل تھا، بولے موبائل ہمیں دے دو. میں نے دے دیا. بولے ٹیلی فون کبھی نہیں کرنا. بس میں آ گیا. آنے کے بعد میں ہم چلے گئے افغانستان. جب ہم گئے نا تو وہاں پہ جس ہماری تشکیل تھی نا، وہ تو سارے پاکستان کے نمبر چل رہے تھے اور پاکستان کا سکہ چل رہا تھا. اچھا افغانستان کو روپیہ نہیں چل رہا تھا، پاکستان کے سارے پیسے چل رہے تھے. تو ادھر جب ہم چلے گئے تو پھر وہ ساتھی ٹیلی فون کرتے رہتے، مجھے کہتے تھے کہ شاہ جی تم بھی تو ٹیلی فون کرو، کم سے کم حالات تو لے لیے کرو نا. میں نے بولا نہیں، میں ٹیلی فون نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا ٹیلی فون. ارے ہمارے ٹیلی فون سے کرو تم یار، تم تو ٹیلی فون چھوڑ کر آئے، تم ہمارے ٹیلی فون سے کرو. میں نے بولا نہیں کروں گا میں ٹیلی فون. جب واپس آئے تو اجتماع پر ہمارا ٹائم پورا تھا. یہ راول کے اجتماع سے جماعت بنی تھی. اچھا جب میں آ گئے تو پھر وہ ساتھی ہمارے سال پورا کر دیا ہم نے. پھر ساتھیوں نے کہا کہ امیر صاحب ابھی آپ کا ٹائم تو پورا ہو گیا نا. میں نے بولا ہاں پورا ہو گیا. بولا اب نہیں رکنا. بس میرے دل میں بات آ گئی کہ ابھی زندہ ہے میری وائف. اچھا ہاں ایسی میرے دل میں بات آ گئی. پورا سال آپ نے کوئی رابطہ، کوئی کسی کا سے رابطہ نہیں کیا میں نے، بس ڈٹ کے عام تبلیغ بس کرتا رہا. تو پھر اب یہ جب میں اتنے میرے دل میں جب انہوں نے بولا کہ امیر صاحب ابھی آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے. میں نے بولا ٹھیک ہے. تو پھر وہ جب ہم آ رہے تھے تو ان لوگوں نے گھر میں اطلاع دے دیا کہ شاہ جی آ گئے اور ہمارے ساتھ بس میں ہے. تو میں آ گیا تو وائف نے 2 دیگیں پکائی تھی ٹھیک تھی پوری جماعت کے لیے، اور ایسے بھاگ رہی تھی جیسے تکلی کی طرح. اللہ اکبر. سب بڑے گلاب کے پھول چڑھائے میرے کو، کیا کیا اس نے کیا. اور لوگ بولتے تھے کہ شاہ جی تم پہ آ جاتے ہیں، یہ تو ایسی جوان ہو گئی جیسے ابھی اس کو جو ہے ویسے خوش ہے. اچھا سمجھا، پورے خاندان والے اکٹھے ہوئے تو سب کو بلایا تھا اس نے دعوت پر کہ شاہ جی آ رہا ہے آج. اچھا اچھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ٹھیک 20 دن کے بعد اس کا انتقال ہوا. اللہ ٹھیک 20 دن اللہ. سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کو، اور اللہ پاک نے ایسی پیاری موت دی اس کو کہ میں کیا بتاؤں. اچھا جب ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کو ابھی مر جائے گی تھوڑی دیر کے بعد. اچھا تو بیٹی سے کہا بیٹی تہجد کا ٹائم تو ہو گیا نا. اس نے بولا ہاں ماں تہجد کا ٹائم ہے. بس اسی کمل پر اس نے تیمم کیا اور نیت باندھ دی، 2 رکعت پڑھ لی. پھر دوسرے 2 رکعتوں کی نیت باندھ دی. تو وہ 2 رکعت زیادہ لمبے ہو گئے. تو بیٹی نے کہا کہ ہمارا تہجد کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اس نے کوئی بات ہی نہیں کی. پھر اس نے بولا کہ ہمارا تہجد کا ٹائم تو ختم ہو رہا ہے نا، نیت سلام پھیر لو. پھر اس نے کوئی بات، پھر اس نے ہلایا، پھر ہلی بھی نہیں ہوا. پھر وہ گئی لیڈی ڈاکٹر کے پیچھے کہ اماں تو بات ہی نہیں کری، نہ کوئی میری بات کا جواب دے رہی ہے. بس نیت باندھا ہوا ہے، ادھر ہاتھ باندھے ہوئے، بس وہ اس کے ہون بھی نہیں ہوئے. کیا ہون سے ہوئے، ہون بھی نہیں ہوئے. تو آئی لیڈی ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے بولا کہ تو 5-6 منٹ ہو گئے انتقال ہوا، انتقال ہو گیا اس کا. تو میں بھی کراچی میں ہی تھا. تو فجر کی نماز کو جیسے میں سلام پھیرا نا تو گھنٹی ٹیلی فون بھیجا. تو میں نے اس کو کھول کر جب دیکھا تو میرے بیٹے کا ٹیلی فون تھا. تو انہوں نے بولا با اماں کا انتقال ہو گیا. ایسی پیاری بہت. ابھی کراچی میں اتنی طوفانی بارش ہوئی تھی، اتنی طوفانی بارش ہوئی تھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. مگر اس کا جو تھا نا سارے قبریں بیٹھ گئی تھی. اس کا قبر ویسے ہی کا ویسا تھا، ایسا قبر ویسے تھا. نہ ہم نے اس کو پکا کیا نہ اور کچھ کیا، ایسے قبر تھا اس کا. اور ابھی لوگ اس کو دیکھتے تھے، لوگ بولتے تھے ہاں بارش اتنی کراچی میں بارش ہوئی کہ سارے قبریں بیٹھ گئے. ہم بھی گئے، ہم نے بولا کہ قبر بیٹھ گئے تو اس کو بنائے کچھ کرے. تو ہم کیا بزرگ ہمیں حیران ہو گئے، ساری قبریں بیٹھی اور وہ ٹھیک بالکل ویسے تھا جیسے ابھی بنایا کسی نے.
समझ ऐसा कमर पूरा का पूरा पड़ा हुआ था। तो मैं फिर देखें जी, आप इतने अरसे से रायविंड में मुकीम हैं माशाल्लाह, कितना अरसा हो गया? 20 साल हो गए। 20 साल। और उन्होंने तकरीबन कितना अरसा पहले वफात पाई उन्होंने? हाँ वो 6 साल हो गए थे। 6 साल। 14 साल यानी उन्होंने आपको एहतमाम से तैयार करके भेजा। मुझे पता नहीं चला कि उसने मेरा टिकट लेके आई। सिर्फ ये पूछती कि हवाई जहाज में जाना है कि ट्रेन से जाना है। अच्छा। और एसी में जाना है कि इकॉनमी में जाना है, ये पूछती थी? वो पूछती थी और टिकट आ जाता था। अच्छा। पैसे बच्चों को पैसे दे देती थी और टिकट मंगा लेती थी। अल्लाह, कितनी अजीम ख़वातीन हैं। अब देखो, आप रायविंड में रहते हुए आलमी सतह पर अल्लाह के दीन की जो खिदमत कर रहे हैं, यकीनन उनको उसका पूरा अजर मिल रहा है। हाँ, अभी भी औरतें जब आती है तो वो कहती है कि हमें जो जितना इसने सिखाया हमें अपने माँ बाप ने भी हमें नहीं सिखाया। अल्लाह, पूरे इलाके में दीन की फ़ज़ा बनाई। पूरे इलाके में दीन की फ़ज़ा बनी और ख़वातीन के जरिए उनके मर्दों को अल्लाह के रास्ते में रखा। अल्लाह के रास्ते में निकले। अच्छा। समझो, कहते भी है वो अल्लाह अकबर कि अगर अम्मा हमारी बीवी में तरजीह नहीं देती हमें नहीं आते थे, हमें क्या पता है तबलीग का। अल्लाह, और अल्लाह पाक ने काम लिया। और ये जो कतरे वाली जो पोलियो के कतरे पिलाते इन सबको उसने पर्दे में किया। उसने बोलो अल्लाह से डरो। डॉक्टर जो थी उसके पास जो वाइफ की इलाज कर रहे थे, उन सबको बोला वो हम नहीं कहते कि तुम नौकरी छोड़ो, मगर पर्दा करो। समझे ना? अल्लाह से डरो। औरत तो पर्दे की चीज है। समझे, सबको पर्दा किया। सब ऐसी बयान करती होंगी कि वो वैसे अल्लाह पाक उसकी जुबान के अंदर तासीर रखा था। अच्छा, उर्दू से बोल लेती थी? हाँ, बेहतरीन उर्दू बोलती थी, बेहतरीन उर्दू बोलती थी और बड़ी हंसमुख का मतलब कि अच्छा, दावत चलाती थी और ऐसे हंसमुख साथ भी थी, खुशमिजाजी के साथ। अल्लाह। और जो आती थी, जो लड़कियां औरतें आती थी, सबसे पहले उनको इकराम करती थी। अच्छा, बेटा चाय बनाओ और चाय के साथ समोसे मंगा लो। अल्लाह। ये कचरे वाली साहब को पर्दे में कर दिया। अभी कचरे वाले हमारे घर में आकर बैठ जाते हैं। घर हमारा बहुत बड़ा बंगला है। अच्छा। तो बहुत खुश हो जाते हैं और वो बोलती है कि अम्मा नहीं, ये बस घर की रौनक खत्म हो गई। मैंने बोला नहीं, इंशाल्लाह चलेगा ये अल्लाह। अच्छा, ये वो जो रूट आपने मुश्किल इतना रुख इख्तियार किया था, उसके बाद फिर वहाँ जमातें चली? हाँ, जमातें चली, मगर फिर हमारे बुजुर्गों ने कहा कि गिलगित में साल की जमात अगर चल रही तो गिलगित में चलेगी। अच्छा। शिमाली इलाके चतराल में दाखिल नहीं होगी। अच्छा। ये रास्ता को क्रॉस नहीं करेगा वो, यानी एक दफा हो गया। हाँ, बस जो कुछ होना तो एक दफा बार बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा। और जो चतराल में जमात चलेगी तो वापस गिलगित में नहीं आएगी, वो चतराल में अपना साल होगा। गिलगित से चतराल में गया। हाँ, मैं वो बाई रोड गया। अच्छा। वो और रास्ता है? वो और रास्ता होगा। अच्छा। कई रास्ते हैं, कई रास्ते। हाँ, कई रास्ते। उस रास्ते में गए। हाँ, तो उसमें वो ये जो आप मशक्कत बता रहे हैं, ये इतनी नहीं है। 2-3 रास्ते ऐसे हैं जिसमें कोई मशक्कत नहीं है, मगर ये है कि फिर सर्दियों में उस पर भी आदमी नहीं जा सकता। हाँ, वो भी बंद हो जाता है फिर। अच्छा। आप गर्मियों में गए होंगे। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खैर अता फरमाए हज़रत। आपने बहुत कीमती बातें सुनाई, ईमान अफरोज़ कारगुजारी सुनाई। अल्लाह ताला की गैबी मदद अब भी यानी बरहक़ है। वला यंसुरुल्लाहु मन यंसुरुहु, वाकई अल्लाह ने हक़ फरमाया, सच फरमाया। वकान वादु रब्बी हक़्क़ा, मेरे रब का वादा पक्का और सच्चा। इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद, अल्लाह वादा खिलाफ़ी नहीं करते। क़यामत तक के लिए अल्लाह की मदद का दरवाज़ा रास्ता खुला है। जो भी इस रास्ते में, एक है असबाब के रास्ते से अल्लाह की मदद लेना, और एक है यानी जो अल्लाह ताला ने नेक आमाल बतलाए हैं उनको इख्तियार करके अल्लाह की गैबी मदद के रास्ते को हासिल करना, जो हज़रात अंबिया कराम, सहाबा कराम, औलिया कराम ने जो रास्ता इख्तियार फरमाया। असबाब के रास्ते पे सारी दुनिया के काफिर हैं और कितने कमज़ोर मुसलमान वहाँ चल रहे हैं, लेकिन इतने मुक़द्दस हस्तियों वाला रास्ता, अल्लाह की मदद वाला रास्ता, वो बंद था। अल्लाह ने आपके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह जी दुनिया तक ये बात पहुँचाई कि ये रास्ता भी है और ये क़यामत तक खुला रहेगा। ये बंद होने का कोई ऐलान अल्लाह की तरफ से नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला हम सब को भी इस मुबारक रास्ते से अल्लाह की मदद। अभी वीडियो जब आते तो बोलो शाह जी ये आपकी कुर्बानी है कि हमारी मुस्तराद की जमात बिल्कुल नहीं चल रही है। अल्लाह। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद वो माशाल्लाह पूरे इलाके में एक फिजा बनी। अल्लाह पाक ने एक फिजा बना ली। और पढ़ो हजरत, इस वक्त आपका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है। आप अब इस वक्त जितने बुजुर्गों के आपने नाम लिए, कितने बुजुर्ग हमारे मोहसिन अल्लाह के पास चले गए, उन बुजुर्गों के लिए आप अपनी अहलिया के लिए भी दुआ फरमाएं। और इस वक्त ज़माना कितना अजीब आ रहा है जी, तो दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमें
زمانے میں جو تبدیلیاں آئی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، جو آپ کتنے دنوں سے لگے ہوئے، کتنے ٹائم سے لگے ہوئے کہ آپ ہمیں مکمل حالات بتائے دے، اور آپ نے کتنا میرے پاس آتے ہوئے کتنی بہت دعا فرمائیں. آپ نے تکلیفیں اٹھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار. یا ذا الجلال والإکرام، یا اللہ ہم سب کو دین کی اعلیٰ محنت کے لیے دیر و دور کے لیے قبول فرما. یا ہمارے بزرگوں کی جو قربانیاں ہیں اور جو تکلیفوں لوگوں نے اٹھائی، یا ان کو اعلیٰ درجہ عطا فرما. یا اللہ ان کی قبول فرما. یا اللہ جو میری بیوی نے میرے ساتھ تکلیفیں اٹھائی ہے اور جو کچھ کیا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یا اللہ اس دین کی محنت کرنے والا بنا دے، اور اس محنت کو جو پوری دنیا میں چلا لے. اللہ پاک اس محنت کو زندہ فرما لے. یا اللہ اپنے رحم و کرم سے یا اللہ ہم سب کو دین کی اعلیٰ محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ یہ عادل بھائی جو ہمارے پاس آتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کے دل میں اللہ پاک نے ڈالا کہ یہ میرے یہ باتیں کو ٹیپ کر لے اور آپ تک پہنچا دے. اللہ پاک اس کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے درجے کو اللہ پاک بلند فرما، اس کے ادارے کو اللہ پاک پوری دنیا کے اندر پھیلا دے. یا اللہ پوری دنیا کے لیے یہ جو تبلیغی جو محنت کر رہا ہے پوری دنیا میں ان کے رسالے جا رہے ہیں، اللہ پاک اس کو دین دنیا اور آخرت میں ترقی دے. اللہ پاک ان کے بچوں کو ہر قسم کی مصیبتوں سے اپنے امان میں رکھے. یا اللہ پوری دنیا کے اندر یہ جو دین کی محنت ہو رہی ہے ان کی ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرما. یا اللہ یہ سارے آپ کے ہاتھ میں. یا اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما اور سب کو دین کے اعلیٰ محنت کے لیے قبول فرما. اور یا اللہ پوری دنیا کے اندر جتنی اسلامی ملک ہیں ان سب کو اندر یا اللہ انہیں وہاں قائم فرما. یا اللہ اعجاز مقدس کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ جو باطل لگے ہوئے ہیں اور ہمارے جو مقدس مقامات کو نقصان دے رہے ہیں ان سے ان کو پچھا لے. یا اللہ کشمیر اور بیت المقدس یا کافروں کے قبضے سے آزاد فرما لے. یا اللہ اور خصوصی طور پر یا اللہ عادل بھائی کی جو یہ جو محنت ہے اللہ پاک اس کو قبول فرما. یا اللہ ان کو جو یہ جو محنت جو ان کی ہے یا اللہ اس میں اخلاص عطا فرما اور اخلاص سے کرنے والا بنا دے. اور جتنا بھی اس نے جو رسالے کے اندر جو واقعات چھاپتا ہے تو میں بہت چاند بین کر کے چھاپتا ہے. یہ نہیں کہ سنی چھاپے کہ کسی نے کوئی بولے تو چھاپے نہیں. اب یہ میرے کو کتنا عرصہ ہو گیا مگر یہ میرے پیچھے لگا ہوا تھا کہ میں پورا جو ہے نا حالات مجھے سنا دے. اللہ پاک نے بس میرے دل میں بات ڈال دیا کہ یہ بیچارہ کتنے دنوں سے آ رہا ہے. اللہ پاک اس کا یا اللہ اس کا اجر عطا فرما، اس کی محنت کو قبول فرما. یا اللہ گھر بار میں یا اللہ حفاظت سے فرما. یا اللہ ہم سب کو دین کی اعلیٰ محنت کے لیے قبول فرما. یا اللہ جو ہمارے بزرگ جن کا انتقال ہو چکا یا ان کے درجوں کو بلند فرما. یا اللہ ان کو قبر کی سختیوں سے یا اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس مدرسوں کی اور مراکز کی اور جماعتیں جو آپ کے راستے میں یا اللہ چل رہی ہے یا اللہ ان کے بچوں کو ان کے کاروباروں کو یا اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا کے اندر یا اللہ دین کی پہنچانے والوں کی حفاظت فرما، پورے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا میں دین کے پیغام کے لیے جو لوگ اٹھے یا اللہ سب کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو دین کے اعلیٰ محنت کے لیے قبول فرما. اور یا اللہ ہم جس خدمت میں لگے ہوئے یا اللہ ہماری اس خدمت کو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.